بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الاثار کے ایک اور نشست میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے حوالے سے کی تھی، اور اس میں ان کی کثرت روایت اور ان کا اشتیاق اور اس کی وجہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کثرت روایت کے حوالے سے صحابہ کے ہاں کیا رجحان ہے، یعنی وہ جو بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں کو بیان کر رہے ہیں، تو صحابہ اس عمل کو یا ان کے اس رجحان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یعنی سیدنا ابو ہریرہ کے اس رجحان پر جی ان کے صحابہ دور کے میں ہاں جو صحابہ کی کمیونٹی ہے یا وہ کیسے اس کو کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، ان کے ہاں کیا رجحان سامنے آتے ہیں۔ تو پہلا رجحان تو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ ان کی کثرت روایت کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ان کی کثرت روایت کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک طرح سے احسان مند ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی لیکن آپ نے محفوظ رکھے۔ اور بلکہ ایک روایت میں دیکھ بھی رہا تھا کہ اس میں کہتے کہ محفل میں صحابہ بھی بیٹھے تھے، بلکہ شیوخ بھی تھے، اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ روایت بیان کرتے تھے، اور بہت ساری ایسی روایتیں تھیں جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی اور وہ یاد کر لیتے تھے یا سن لیتے تھے کہ ہاں، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ وہاں مجھے احساس ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بہت ساری چیزیں یاد کر رکھی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جب وہ ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ کے، اور وہ کہہ رہے تھے ایک احسان مندی ہی، جیسے آپ نے فرمائی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں کو محفوظ کیا اگلی نسل کے لیے۔ تو یہ ان کا تبصرہ ہے، گویا کہ وہ ان کی کثرت روایت کو یعنی اس کو اپنے لیے بھی امت کے لیے ایک نعمت سمجھ رہے ہیں۔ حضور کی باتیں اگر انہوں نے محفوظ کر کے ہم تک چاہیے، انہوں نے وفات پر بھی کہا اور زندگی میں بھی، جب وہ مشہور جو پیچھے ہم نے ذکر بھی کیا کہ جب انہوں نے وہ قرات والی روایت بیان کی، ٹھیک کہ جنازے کے ساتھ جو جائے گا، اچھا بالکل ٹھیک، تو پہلے انہیں تردد ہوا، پھر وہ سیدہ عائشہ سے جا کے تصدیق ہوگی، تو اس موقع پہ انہوں نے کہا، شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے اور محفوظ رکھنے والے، تو زندگی میں بھی شکریہ ادا کیا اور وفات پر بھی یہ تبصرہ کیا۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں، انس بن ابی عامر کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ یمانی جو شخص ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے علم رکھتا ہے؟ تو انہوں نے آپ کہا اتنی روایتیں نہیں بیان کرتے، جی جتنی یہ شخص بیان کرتا یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور علم بھی لیا ہے، لیکن ہم جو تھے وہ اغنیا تھے، ہمارے اپنے کام تھے، ہمارے بیوتات تھے، اور ہم اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہمارے محلات تھے، اور یہ حضرت طلحہ جو اشرم بشرم جی بڑے صحابی وہ بیان کرتے بالکل مہاجر، اور کہتے تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملنے کا موقع کم ہوتا تھا، کبھی دن کے ایک وقت میں آتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ تو وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم مصروف رہے، ہم نے دنیا کے اور کام بھی کیے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ ہمہ وقت رہتا تھا، ہمہ وقت رہتا۔ تو یہ بھی گویا ان کی کثرت کر رہے ہو۔ آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم سے زیادہ روایتیں بیان کر رہا ہے تو اس میں شک میں نہ پڑھو، شبہ نہ پڑھو کہ ہم جو پرانے لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے، اور یہ ایک جو اس سے شبہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی جو ہم نے نہیں سنی، اور جو اس نے سنی ہے وہ ان کو وہ بیان کر رہا ہے، ہمیں اس کے صداقت پہ کوئی تردد نہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ حضرت ابو ہریرہ کی بات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جو ہیں وہ صاحب منزلہ ہیں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کسی موقع پر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی سند سے بیان کی کہ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ سے روایت بیان کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کروں۔ تو گیا وہ بھی لوگوں میں جو یہ ایک بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے تھے، مسلم میں اور دوسری میں روایت ہے، اور ابو ہریرہ خود بیان کر رہے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہا ہے۔ ظاہر کو اپنی صفائی دینی پڑتی تھی، تو خود بھی اپنی صفائی دے رہے تھے، وجہ بیان کر رہے تھے،
اور یہ جو صحابہ ہیں وہ بھی ان کے حق میں صفائی دے رہے تھے کہ وہ اگر یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں تو ان کے پاس ان کا زیادہ علم ہے، یہ بھی قابل فہم ہے، اور یہ ہمیں ان کے کردار پہ یا صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس طرح جن لوگوں کو توثیق کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو لے جاتے ہیں اور ساتھ توثیق بھی کروا دیتے ہیں۔ کروا لیتے بالکل صحیح۔ ہیں۔ تو ایک رجحان یا ایک رد عمل تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل یہ۔ ایسے آتا ہے۔ دوسرا ایک رجحان ہمیں کثرت روایت پہ بعض اکابر صحابہ کی طرف سے تردد کا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک موقع پہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا کہ فلاں موقع پہ ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تمہیں یاد ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ سمجھ گئے، تو کہنے لگے کہ مجھے یاد بھی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ مجھے یاد کروا کیوں رہے۔ اور پھر انہوں نے وہی روایت بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا تھا کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ گویا سیدنا عمر جو ہیں وہ ایک اچھے احسن انداز میں ان کو یاد بھی کروا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ معاملہ ہے تو وہ وعید یاد رکھو، جی جی غلط بیانی نہیں کرنی۔ جی۔ تو ایک رویہ جو ہے وہ سیدنا عمر کا، یعنی سیدنا عمر کا تو رویہ یا روایت حدیث کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے اس کے کئی ڈیمینشن پہلو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے جس میں وہ ان کو ایک طرح سے تذکیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہے، روک نہیں رہے۔ ہاں، یہاں منع نہیں، بلکہ آخر میں آپ دیکھیں تو وہ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں میں تذکیر کروا رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی معاملہ ہے تو تمہیں وہ وعید یاد ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ہاں اب تم بیان کر سکتے ہو۔ صحیح۔ لیکن ہم نے پچھلی نشست میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ پچھلی نشستوں میں کہ انہوں نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پہ میرے خیال سے انہیں روکا بھی تھا روایت بیان کرنے سے، تو وہ کچھ اس پہ تھوڑی سی چلتے ہوئے اب تو یہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد اور یہ توثیق ہو گئی کہ ابو ہریرہ کو وعید یاد ہے اور وہ دانستہ کوئی غلط بات منسوب نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا اگر بس یہ یاد ہے تو اب تم بیان کر سکتے ہو۔ کردار کی یا ان کی آپ کہہ سکتے ہیں عدالت کی انہوں نے توثیق کر دی۔ دوسرا پہلو جو ان کے سامنے وہ ایک مستقل ان کا مسلک ہے اور اس کے اسباب ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کثرت روایت کو وہ ویسے ہی خلاف احتیاط سمجھتے تھے کہ بیان کرنے والا بے شک سچا ہو اور وہ احتیاط سے بیان کر رہا ہو، لیکن اتنی روایتیں عام ہونے سے جو ایک رجحان بنے گا بالکل صحیح، وہ آگے چل کر جو نتائج پیدا کرے گا اس میں خرابیاں پیدا ہونے کا امکان، تو اس لیے وہ ان کو مختلف منقول ہیں، بعض دفعہ ان کو یعنی تحدید کرتے تھے کبھی روایتیں اتنی نہ بیان کیا کرو، نہیں باز آؤ گا تو میں تمہیں واپس دوست بھیج دوں گا، ہمارے قبیلے میں الحقنا کا بجبال دوس، واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ بعض میں اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ ان کو جب انہوں نے اور ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ کو بھی دوسرے شہروں میں بھیجا اور وہاں جا کے کچھ انہوں نے ایسی روایات بیان کی جو حضرت عمر کے رائے میں نئے لوگوں میں نئے علاقے میں جا کر وہ بیان کرنا مسئلہ، تو انہوں نے واپس بلا لیا، کہا کہ تم یہیں مدینے میں رہو تاکہ جو بھی تم روایتیں بیان کرو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا ہیں اور ان کا کیا لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس پہلو سے وہ منع بھی کرتے تھے اور یہ پالیسی ان کی ساری زندگی رہی، اسی کو ابو ہریرہ بیان بھی کرتے تھے کہ میں اب تو میں ان کے بعد جیسے آزادی سے روایتیں بیان کر رہا ہوں، ان کی زندگی میں ہم ایسا نہیں سوچ نہیں سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح کا ایک تردد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم بہت کثرت سے رسول اللہ بہت حدیثیں روایت بیان کرتے ہو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں ان جو ہے وہ دنیاوی مشغولات میں مشغول نہیں رہا اور میں اس لیے نبی وسلم کے ساتھ جڑا رہا اور ان سے روایتیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ تو سیدہ کو انہوں نے آگے سے کئی روایتیں ایسی بھی ہوں گی جو سیدہ کے علم میں نہیں ہوں گی، تو جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی بہت، اور یہ صحابہ عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہے، ہم نے یہ بات نہیں سنی، تم نے بہت سن لی۔ تو سیدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو گھر کی
جی 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 بندی ہوں، صحیح، تو تم نے اور زیادہ سن لی ہے. تو اب ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کا ماں بیٹے کا رشتہ بھی ہے، اور تو وہ ان کو تعریض بھی کر رہے ہیں. جیسے وہ مہاجرین سے کہتے ہیں نا اور انصار سے کہ آپ کے باغات تھے، آپ کی تجارت تھی، میں تو فارغ تھا. تو سیدہ کو بھی ایک طرح سے تعریض کر رہے ہیں کہ اماں جی میں سرمے دانی اور شیشے میں مصروف نہیں ہوتا تھا تو آپ کو تو یہ مشاغل بھی ہوتے تھے، میں تو ہر وقت اس کے لیے وقف ہوتا تھا. صحیح. مروان بن حکم نے بھی کسی موقع پہ یہ ایک تردد کا اظہار کیا تھا، تو اس پہ بھی اب تھوڑی روشنی ڈالیں گے. ہاں، یعنی صحابہ کے بعد جو اگلی جنریشن ہے اس میں تو بہت سے لوگ تھے، اور یہ درست بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کے بارے میں ان کے دور میں اور ان کے متصل بعد ایک عمومی شک شبے کی ایک فضا رہی ہے. اور وہ آگے چل کر آپ اگر دیکھیں دوسری صدی تیسری صدی میں تو وہ بہت سے ہمارے جو کلامی مباحث ہیں، اصول حدیث کے، اصول فقہ کے مباحث ہیں، ان تک بھی وہ آئے ہیں. اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو ان کی روایات کو لینا تو ہے، لیکن کس طرح کی روایات ہم لیں، کس طرح کی نہ لیں، علی الاطلاق وہ جو بھی روایت ان سے آئے، اس کے بارے میں کافی سوالات رہے ہیں. کچھ اس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بڑا جو واضح فرق ہے جو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے، بڑے بڑے صحابہ اتنی روایتیں بیان نہیں کر رہے، یہ ایک صحابی جو ہیں یہ بہت بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس سے احتیاط کی یا اس کو یعنی علی الاطلاق ان روایتوں کو لے لینے کے بارے میں ایک کاشیس رویہ رہا ہے. اور اس کے بہت سے اسباب تھے. ایک تو یہ تھا، اس سے یہ بھی تھا جیسے اب کچھ مثالوں میں دیکھیں گے کہ ان کی بیان کردہ بہت سی روایتوں پر مضمون اور معنی کے لحاظ سے سوالات پیدا ہوتے تھے. تو یہ بھی تھا کہ بیان تو کر رہے ہیں لیکن کیا ان کو ساری باتیں اسی طرح صحیح یاد ہیں جیسے سنی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل. تو تیسرا پہلو جو ہم آگے دیکھنے لگے ہیں، یعنی کثرت روایت پہ بعض صحابہ اس کو پسند کر رہے ہیں، بعض تردد میں ہیں، لیکن ایک تیسرا پہلو ہے کہ ان کی مرویات پہ صحابہ کے دور میں ہی نقد بھی ہے. صحابہ خود ان کی مرویات پہ کچھ نقد بھی کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ نقد جو ہے وہ ان کی روایتوں پہ ہے. مثلا ہم نے پچھلی نشست میں بھی دیکھا تھا، اس سے پچھلی میں بھی، کہ مثلا ایک روایت ہے جس میں وہ بلی کو دو روایتیں پیچھے ہم نے دیکھی کہ بلی کو عذاب ملا تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم نے روایت تو بیان کیا لیکن وہ عورت کون تھی، تو آپ نے بیان نہیں کیا، اس کو نہیں بیان کیا. ولد الزنا شر الثلاثہ، اس کے بارے میں بھی یہ کہا. ٹھیک ہے. کسی اور واقعے میں بھی نحوست 3 چیزوں میں اس کی بھی ہے، اور ان میں سے کسی مجھے اب یاد نہیں، ان میں سے کسی ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ حضور کی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو فنظر ما تحدث، بیان کرو بالکل ٹھیک، لیکن دیکھ کے سمجھ کے غور کر کے کہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، دیکھ بھال کے بیان کیا گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ایک ان کی روایات پر یہ تنقید یا یہ تحفظ موجود رہا ہے کہ وہ بعض روایتیں شاید صحیح محل میں سمجھ کر یا پوری طرح سمجھ کر ان کو بیان نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے سننے والوں کو بھی غلط فہمی پیدا ہوتی. آگے چل کر جب ہم نے چیزوں کو دیکھا، محدثین نے چیزوں کو دیکھا، تو ایک طرح سے یہ سب اشکال اور تردد ختم ہو گئے ہماری روایت کے اندر. تو اب جو اشکالات ہیں اب یہ ویسٹ کی طرف سے اب آئے ہیں 1.5 صدی 2 صدی پہلے، سیدھا ابو ہریرہ کے حوالے سے خاص طور پہ. نہیں، اس میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے صحابہ کیا ہیں دونوں تینوں رویے، ٹھیک ہے نا. تو ابو ہریرہ کی روایتوں پر سوال اٹھانے کا یا اس پر تردد ظاہر کرنے کا رجحان ہے. جیسے مروان کا بھی ذکر کیا، وہ واقعہ ہم نہیں بیان نہیں کر سکے لیکن ویسے ہی ہے. بعض مروان جو ہے وہ یعنی عموماً اعتماد بھی کرتے تھے. جی بالکل بالکل. میں نے ایک دفعہ پیچھے تفصیل سے دیکھا تھا امرائے بنی امیہ کے کہ ان کے یا دوسرے عموی عمراء نے اہتمام کیا کہ عائشہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں جمع کی جائیں، ان کو لکھ لیا جائے. تو عموماً وہ اعتماد بھی کر رہے ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً ان سے بلا کے حدیثیں سنتے بھی ہیں، لیکن کوئی
ایسی بات جو ان کو کھٹک رہی ہے. بعض موقعوں پہ وہ جو سیاسی ایک کشمکش تھی، تو یہ واقعہ جو اس کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے وہ سیدنا حسن کی تدفین کے موقع کا بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کشمکش تھی اور حضرت عثمان کو نہیں دفن ہونے دیا گیا تھا. اب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کہا حسن کو ہم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے دیں گے، انہوں نے نہیں ہونے دیے. تو اس موقع پہ سیدنا ابو ہریرہ نے جب کوئی روایت بیان کی جس میں حضرت حسن کی اور حسین کی فضیلت تھی، تو مروان کو تردد ہوا اس پہ، تردد ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ایسی روایتیں جو ہیں وہ آپ ہی بیان کر رہے ہیں اور کسی، انہوں نے کہا یہ ابو سعید خدری نے بھی یہ بیان کی. انہوں نے کہا آپ ابو سعید خدری تو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے. بالکل صحیح. تو اس طرح کے جو یعنی اسباب ہیں ان سے بھی لوگ ان کی روایتوں پر سوال اٹھا لیتے تھے. اور بہت سے صحابہ جیسے عائشہ ہیں وہ علمی بنیاد پر بالکل ٹھیک ہے سوال اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. حضرت عمر جو ہیں وہ احتیاط کے پہلو سے روک رہے ہیں. حضرت زبیر ان سے بھی ایک سوال ہوا. جی بالکل. وہ واقعہ آتا ہے عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زبیر نے کہا کہ اس یمانی کو میرے قریب کرو، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو. اور انہوں نے بہت ساری یہ یمانی ان کو یعنی نسبت بیان ہو رہی نا، تو یہ یعنی جو جیسے میں حضرت ابو ہریرہ کو کہا جاتا ہے، یہ قبیلہ دوس کا جو علاقہ ہے وہ یعنی یمن کے سائڈ پہ. اچھا، تو اس لیے ان کو یمانی یہ جو یمنی ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کو دوسی بھی ہیں یعنی قبیلہ دوس کے. جی یہ بہت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کرتا ہے. تو میں نے ان کو ان کے قریب کر دیا اور پھر وہ بیان کرنا شروع ہو گئے حدیث سے. اور حضرت زبیر جو ہیں وہ کہتے تھے صدقہ کذبہ صدقہ کذبہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہا، یہ سچ نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس پہ میں صدقہ کہتا ہوں، اور جس کے بارے میں مجھے شک ہوتی ہے تو میں پھر اس پہ یہ لفظ بولتا ہوں کذبہ والا. آخر میں جو انہوں نے کہا کہ ولا فلا اشک، مجھے شک تو نہیں ہے، لیکن جس کو ولیکن منہا ما وضعہ علی مواضعہ، یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ منہا ما وضعہ علی غیر مواضعہ، جس کو وہ ٹھیک جگہ پہ نہیں رکھ رہے غالباً اس روایت کو. جی اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے. یعنی گویا اس میں ایک تو یہ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی کذبہ کا، ہاں یعنی کذبہ کا مطلب عربی میں تو یعنی جس کو ہم دانستہ جھوٹ کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا. دانستہ جھوٹ بھی آتا ہے، اور آپ نے نادانستہ کوئی بات خلاف واقعہ بیان کر دی، اس کے لیے بھی کذبہ کا لفظ آتا ہے. اور حدیثوں میں یہ بہت عام ہے. حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو مشہور روایت ہے نا لم یکذب ابراہیم، اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ ظاہراً جو واقعے کے خلاف باتیں ہیں عربی میں اس کے لیے بھی کذبہ کا لفظ آ جاتا ہے. تو یہ واقعہ یعنی اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ باقاعدہ حدیثیں بیان کرنے کے لیے کوئی حلقہ لگایا کرتے تھے، اور ماحول میں اس پر یہ تردد تھا، سوال تھا کہ یہ اتنی حدیثیں بیان کرتی باقی صحابہ نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے، تو تردد بھی تھا، لوگ پوچھتے بھی تھے کہ ایسا کیوں ہے. اور بہت سے صحابہ پھر جانچنے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اچھا ہم ذرا دیکھیں سنیں. زبیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے ذرا قریب کر کے بٹھاؤ، میں سنوں یہ بیان کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں انہوں نے حضور سے سنی نہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے. بالکل صحیح. لیکن کچھ حدیثیں جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں یہ موقع محل کے مطابق صحیح بیان کر رہے ہیں، آپ نے اسی مفہوم میں اور اسی طرح بیان کریں. لیکن کچھ باتیں جو بیان کر رہے ہیں ان کو جس طرح بیان کر رہے ہیں وہ اس پیرائے میں نہیں ہیں. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صحیح موقع پہ بیان نہیں کر رہے، یعنی صحیح پیرائے میں بیان نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہی جو تیسرا تنقید سیدہ حضرت عائشہ نے کی رضی اللہ عنہ کہ بھئی آپ روایت تو بیان کر رہے ہیں لیکن پوری طرح بات سمجھ کے بیان کریں کہ حضور نے کیا بات کہی ہے. وہ تنقید زبیر بھی کر رہے ہیں کہ بعض روایتوں کا محل سمجھنے میں یا ان کا سیاق سمجھنے میں ان کو غلطی لگ رہی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے ظاہر دیانت سے بیان کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب اتنی کثرت سے روایتیں بیان کریں گے تو اس چیز کی تو بہت سی روایتوں میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہو، کوئی اس میں یہ فطری بات ہے کہ اس میں
غلطی کے امکان بھی ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت پر اکابر صحابہ کا تردد ہے، اس کو پسند کرنا ہے اور ان کی روایت پہ نقد کرنا ہے، ان تینوں رجحانات پہ ہم نے آثار کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ آپ نے بیچ میں ایک سوال پوچھا تھا، وہ اگرچہ خود ایک ڈسکشن کا لمبا موضوع ہے، لیکن میں بریفلی اس پہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ رجحان تو صحابہ میں تھا اور ہماری روایت میں بھی رہا، ٹھیک ہے، آگے چل کر محدثین میں، متکلمین میں، فقہا میں یہ تردد یا ان کی روایتوں کو ذرا احتیاط سے قبول کرنے یا اس پر کچھ شرائط لگانے کا یہ رجحان رہا۔ تو بعض مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو معتزلہ کے جو بعض نمائندہ لوگ ہیں، نظام وغیرہ، وہ تو حضرت ابو ہریرہ پر نہیں، باقی بہت سے صحابہ پر بھی وہ کھلی تنقید کرتے تھے۔ وہ تو نعوذ باللہ جھوٹ کی، یہ باقاعدہ یہ جھوٹ غلط باتیں بیان کرتے تھے۔ اس طرح اہل تشیع کے ہاں ایک موقف ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ تو جن لوگوں کی بھی بنی امیہ کے ساتھ تعلق اچھا تھا اور ان کو قرب حاصل تھا، تو ان کے ہاں انہوں نے اصل میں جو صحیح روایتیں تھیں اہل بیت ان کو چھپائی ہیں، اور باقی انہوں نے اہل تشیع کے ہاں بھی ایک تنقید موجود ہے، باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بنو امیہ کے اشخاص پہ، ان کے اعمال پہ تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ان کے ساتھ معاونت بھی کرتے تھے، روایتیں بھی بیان کرتے تھے۔ تو ایک تو رجحان یہ رہا ہے، اور اسی مواد کو اب جدید دور میں آپ کہیں اچھا ٹھیک تو ٹھیک ٹھیک، اسی کو بنیاد بنا کے تو مستشرقین نے بھی حضرت ابو ہریرہ کو باقاعدہ ایک حدیث کے بڑے نعوذ باللہ وضاع کے طور پر اچھا اچھا پیش ٹھیک کر، ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح۔ اسی سے ہمارے پاس جو متاثرین ہیں وہ بھی یہ موقف لے لیتے ہیں۔ وہ شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اہل علم کے لیے اس میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔